بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کتاب میں خوش آمدید۔ یہ کتاب فصاحت و بلاغت نامی فن پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے کل 3 حصے ہیں۔ ایک ہے علم معانی، دوسرا ہے علم بیان اور تیسرا ہے علم بدیع۔ اس کتاب کی شروع کے اندر ایک مختصر سا مقدمہ ہے، پھر اسی طریقے سے فصاحت و بلاغت کی تعریف ہے، ان کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اصل کتاب کے جو میں نے آپ کو 3 عنوان بتائے ہیں، علم معانی، بیان اور بدیع، یہ کتاب اصل میں پھر آگے سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہماری اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ مقدمے کے اندر ایک تو جو اس کتاب کو جو لکھنے والے مصنفین حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کا مختصر سا تعارف پڑھ لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جو مقدمہ ہے، مقدمے کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے، اور آگے جو فصاحت و بلاغت والا پورشن اور حصہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی مقدمے کے اندر ہی کور کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو کتاب کے جو پہلا باب شروع ہوگا علم معانی، پھر اس کے جو ابواب ہیں وہ کتاب کے اندر ہی ابواب بنے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان تمام کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے۔ تو دیکھیں ان کے جو مصنفین حضرات ہیں، یہ جو مؤلفین آپ کہہ لیں، یہ کل 4 ہیں۔ ایک ہے حفنی بیگ ناصف، دوسرا ہے محمد بگ دیاب، اور تیسرا ہے سلطان افندی، اور چوتھا ہے مصطفیٰ تموم المالکی۔ یہ 4 حضرات ہیں جنہوں نے ان کتاب کو تالیف کیا ہے۔ یہ 4 رکنی ایک مشترکہ کمیٹی کا کارنامہ ہے، اور یہ چاروں کے چاروں حضرات مصر کے فضلاء ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا مصری وزارت تعلیم سے کسی نہ کسی درجے کا تعلق رہا ہے، اور یہ جو کمیٹی برائے تالیف کتاب کے جو سربراہ ہیں، ان چاروں میں سے سربراہ ان کے یہ ہیں حفنی بیگ ناصف، یہ ان کے سربراہ ہیں۔ ان کا پورا نام محمد حفنی ناصف بن شیخ اسماعیل ناصف ہے، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ قاہرہ کی ایک مضافاتی بستی ہے برکت الحج، اس میں 1272 ہجری کے اندر حضرت کی پیدائش ہوئی تھی، اور جامع ازہر میں حضرت نے تعلیم حاصل کی ہے، اور بعض ملکی عدالتوں کے قاضی اور جج یہ مقرر ہوئے ہیں، اور وزارت تعلیم کے چیف انسپیکٹر کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے ہیں، اور 1337 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت کے نام کے ساتھ جو عربی میں یہ جو بک لکھا جاتا ہے، یہاں پہ تو بیگ لکھا ہوا ہے میں نے، لیکن اگر آپ کتاب دیکھیں گے دروس البلاغہ، اس میں حفنی بک لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بک ہے یہ اصل میں بیگ ہے لفظ، جو کہ ترکی زبان کا اعزازی لقب ہے، پھر اس کو عربی بناتے ہوئے اس کو بک کر دیا گیا ہے، اور یہ ترکی میں سربراہ اور امیر کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ حفنی بیگ ناصف صاحب کا تھوڑا سا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، اب آگے چلتے ہیں محمد بن دیاب۔ دیکھیں جو محمد بن دیاب ہیں، ان کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل بن درویش الشافعی۔ ان کا شمار بھی مصر کے ماہرین تعلیم و تربیت میں ہوتا تھا، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ مصر کے منوف نامی ایک شہر ہے، اس میں 1269 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی ہے۔ جامعہ ازہر سے ہی حضرت نے تعلیم حاصل کیا، اور جامعہ ازہر سے ہی یہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ پھر یہ کچھ عرصہ سرکاری کالجوں کے اندر تدریس کرتے رہے ہیں، پھر وزارت تعلیم کے انسپیکٹر مقرر ہوئے ہیں، اور قاہرہ کے اندر ہی 1339 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں سلطان افندی کی۔ دیکھیں جو سلطان افندی ہے، ان کا پورا نام ہے سلطان افندی محمد۔ ان کی سن ولادت اور وفات کے بارے میں مورخین خاموش ہیں، البتہ اتنی بات معلوم ہو سکی ہے کہ 1329 ہجری کے اندر یہ زندہ تھے، اور آپ کی ایک تصنیف بھی ہے الفلسفۃ العربیہ والاخلاق، اس پر ان کی جو سن طباعت ہے وہ 1329 ہجری مرقوم ہے، اور یہ قاہرہ کے اندر ان کی حیات میں ہی چھپی تھی، اور حضرت نے قاہرہ کے لا کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ افندی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو لفظ ہے افندی، یہ عثمانی دور حکومت میں ترکی کے اندر چھوٹے افسروں کا لقب ہوا کرتا تھا، جو صاحب اور محترم کے معنی اور مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تیسرے مؤلف سلطان افندی۔ اب چوتھے نمبر پر ہے مصطفیٰ تموم المالکی۔ آپ نے قاہرہ کے مدرسہ خدیومیہ میں تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1354 ہجری ہے، باقی اس کے بارے میں مزید تفصیل نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا ان چاروں حضرات کا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں کتاب کے مقدمے کی طرف، کتاب کا مقدمہ حل کریں گے، پھر فصاحت و بلاغت مکمل کر کے پھر انشاءاللہ جو اصل کتاب ہے، جو اس کے 3 ابواب ہیں یا 3 چیپٹر ہیں، 3 حصے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم حمد و صلاۃ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کثرت عبارت البلغاء عن الاحاطۃ بمعانی آیاتہ وعجزت السن الفصحاء عن بیان بدائع مصنوعاتہ، والصلاۃ والسلام علی من ملک طرفی البلاغۃ اتنابا و اعجازا،
وعلی آلہ واصحابہ الفاتحین بہدیہم الی الحقیقۃ مجازا وبعد فہذا کتاب فی فنون البلاغۃ الثلاثۃ سہل المنال قریب الماخذ بریء من وسمۃ التطویل الممل وعیب الاختصار المخل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، قاصر آ چکی ہیں بلغاء کی عبارت یعنی تحریریں احاطہ کرنے سے اس کی کتاب کے آیات کے معانی کا، اور عاجز آ چکی ہیں فصیح لوگوں کی زبانیں اس کی مصنوعات کے انوکھا اور خوبصورت ہونے کے بیان سے، اور صلاۃ و سلام ہو ایسی ذات پر جو کہ مالک ہے بلاغت کے دونوں کناروں کے یعنی اطناب اور ایجاز کے، اور ان کی آل پر اور ان کے ان صحابہ پر جو کہ کھولنے والی ہیں اپنی رہنمائی کے ساتھ اس راستے کو جو حقیقت کی طرف پہنچانے والا ہے یعنی مجاز کو۔ اور حمد و صلوات کے بعد یہ کتاب ہے بلاغت کے 3 فنون کے بارے میں، جس کو حاصل کرنا آسان ہے، جس کو ماخذ کو یہ قریب کرنے والی ہے، اور یہ بری ہے ایسے داغ سے طوالت کے جو کہ اکتاہٹ میں ڈالنے والا ہے اور خلل ڈالنے والے اختصار کے عیب سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی تھوڑی بہت تشریح کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ مقدمہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں آج کے سبق کے اندر حمد و صلوات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، جو علماء ہیں ان کی جو تحریریں ہیں وہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے جو معانی ہیں ان کو احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ جو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم ہے اس کے اندر بے انتہا وسعت، عمق اور گہرائی ہے۔ کوئی بھی فصیح اور بلیغ اگر وہ چاہے کہ قرآن مجید کے عجائز اور قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں میں اس کو ذکر کر دوں، اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ اور یہی بتایا کہ جو قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صنعت اور کاریگری کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر یا دیگر کلام کے اندر، جو فصحاء ہیں فصیح لوگ ہیں ان کی جو زبانیں ہیں وہ عاجز آ چکی ہیں انوکھے اور خوبصورت اور جو حسن ہے اس کو بیان کرنے سے۔ اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اتنا حسن اور اتنا انوکھا پن ہے کہ اگر کوئی بیان کرنا چاہے بھی تو صحیح طریقے سے کما حقہ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جو کہ بلاغت کے 2 طرفین کے مالک ہیں، مطلب بلاغت کے 2 کنارے ہیں۔ وہ 2 کنارے کون سے ہیں؟ ایک ہے اطناب اور دوسرا ہے ایجاز۔ اب اطناب اور ایجاز ہوتا کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلاۃ و سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر صلاۃ و سلام ہو جو اپنی رہنمائی کے ساتھ کھولنے والے ہیں حقیقت کی جانب جانے والے جتنے راستے ہیں، اور جو مجاز ہے ان ساری چیزوں کو وہ کھولنے والے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے کتاب کے اندر پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ یہ والی جو کتاب ہے جو ہم نے یہ کتاب تحریر کی ہے دروس البلاغہ، یہ بلاغت کے 3 فنون کے بارے میں ہے۔ اب بلاغت کے 3 فنون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع ہے۔ سہل المنال، اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، یعنی جو ہم نے اس کے اندر ترتیب لکھی ہے، جو ہے جس طرز تحریر سے ہم نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس معانی اور مفہوم کو لینا آسان ہے اور یہ ماخذ کو قریب کرنے والی ہے۔ مطلب تینوں فنون کے جو ماخذ ہیں قرآن و حدیث سے جو استدلال کیے گئے ہیں، یا اسی طریقے سے عرب شعراء کے کلام سے جو استدلال کیے گئے ہیں ان کو لینا بہت آسان ہے۔ ہم نے جتنے بھی ماخذ ہیں جہاں سے بھی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے وہ ہم نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو اس کتاب کی جو خصوصیت وہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایسے داغ سے بری ہے۔ دیکھیں اگر ایسی طوالت ہوتی کتاب کے اندر کہ بندہ اکتاہٹ کے اندر مبتلا ہو جاتا، تو پھر بھی جب اکتاہٹ میں مبتلا ہو جاتا تو پھر اس کتاب سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنا یہ مشکل ہو جانا تھا۔ تو بتایا کہ یہ والی جو کتاب ہے یہ ایسے داغ سے بری ہے۔ وہ داغ کون سا ہے؟ طوالت والا داغ ہے، ایسا ہی طوالت والا داغ کہ جو ایسی طوالت جو کہ اکتاہٹ کے اندر مبتلا کر دے، اس کتاب کے اندر ایسی طوالت نہیں ہے۔ پھر اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات بات کو جو مصنفین ہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہ اتنا اختصار ہوتا ہے کہ بات سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ جو ہماری کتاب ہے اس کی 2 خصوصیت ذکر کی، نہ تو بہت زیادہ طویل ہے کہ انسان اکتاہٹ کے اندر مبتلا ہو جائے، اور نہ ہی اتنا اختصار ہے اس کتاب کے اندر کہ جو معنی مفہوم کے سمجھنے کے اندر خلل پیدا کرے۔ اس عیب سے بھی یہ والی کتاب پاک ہے۔ باقی کچھ اور بھی صفات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ مقدمے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم دروس البلاغہ کی چند خصوصیات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سلکنا فی تالیفہ اسہل التراتیب و اوضح الاسالیب و جمعنا فیہ خلاصۃ قواعد البلاغۃ و امہات مسائلہا وترکنا ما لا تمس الیہ حاجۃ التلامذۃ من الفوائد الزوائد وقوفا عند حد اللازم وحرصا علی اوقاتہم منتظیہ فی حل معقد او تلخیص مطول او تکمیل مختصر فتم بہ مع کتب الدروس النحویۃ سلم الدراسۃ العربیۃ فی المدارس الابتدائیۃ و تجہیزیۃ
والفضل فی ذلک کلہ للامírین الکبیرین نبلا والانسانین الکاملین فضلا ناظر المعارف المتجافی عن مہاد الراحلۃ فی خدمت البلاد الواقف فی منفعتها علی قدم الاستعداد صاحب العطوفۃ محمد ذکی باشا ووکیلها ذی الایاد البیضاء فی تقدم المعارف نحو الصراط المستقیم و ادارت شؤونها علی المحور القویم صاحب السعادت یعقوب ارتین باشا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہم چلے ہیں اس کتاب کی تالیف میں ترتیب میں سے آسان ترین ترتیب پر اور اسلوب میں سے واضح ترین اسلوب پر، اور ہم نے جمع کیا ہے اس میں بلاغت کے قواعد کا خلاصہ اور اس کے اہم مسائل کو، اور ہم نے چھوڑ دیا ہے اس میں وہ تمام مسائل کی جس کی طرف حاجت نہیں ہوتی ہے طلباء کی، ایسے فوائد جو کہ زائد ہیں کھڑے ہوتے ہوئے ایک لازم حد پر، اور لالچ کرتے ہوئے طلباء کے اوقات پر کہ وہ ضائع نہ ہوں اس کے مشکل مسائل کو حل کرنے میں، یا پھر اس کے طویل مسائل کی تلخیص کرنے میں، یا اس کے مختصر مسائل کی تکمیل کرنے میں۔ پورا ہو چکا ہے دروس نحویہ کی کتابوں کے ساتھ عربی کورس کا، یہ والی سلم کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی، مطلب یہ کہ کورس مدارس ابتدائیہ پرائمری اسکولوں میں و تجہیزیہ اور سیکنڈری اسکولوں کا نصاب پورا ہو چکا ہے، اور اس کا کریڈٹ تمام کا تمام دو بڑے امیروں کو جاتا ہے جو مرتبے والے ہیں، اور دو کامل انسانوں کو جاتا ہے جو فضیلت والے ہیں، جو کہ بے مثال علوم کو دیکھنے والے ہیں راحت کی جگہ سے، جو کہ کھڑے ہونے والے ہیں شہروں کی خدمت کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ذی استعداد ہیں، مہربان مالک ہیں محمد ذکی پاشا اور ان کے وکیل، جو کہ روشن ہاتھوں والے ہیں علم کی خدمت کرنے میں، ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے میں، اور جو وزارت تعلیم کا ادارہ ہے اس کو سیدھے راہ پر گامزن کرنے میں صاحب سعادت مند ہیں یعقوب ارتین باشا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ایسا فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ والی کتاب تالیف کی ہے اس میں جو ترتیب ہے، ترتیب میں سے جو آسان ترین ترتیب ہے ہم نے اس کا خیال رکھا ہے، آسان ترین ترتیب کے اوپر ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، اور اس کا جو اسلوب اور اس کا جو انداز ہے وہ بہت واضح اور آسان انداز ہے، جو بھی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے اس کو بہت آسانی سے یہ والی کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہو گیا، اور آگے بتایا کہ اس کتاب کے اندر ہم نے لکھا کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو بلاغت ہے، بلاغت کے قواعد کا خلاصہ ہم نے تحریر کیا ہے، اور جو امہات مسائل ہے اور جو اس کے اہم ترین مسائل ہیں وہ ہم نے اس کتاب کے اندر تالیف کیے ہیں۔ وترکنا، اور آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے اندر وہ زائد فائدوں کو چھوڑ دیا ہے جن کی طرف طلباء کی حاجت نہیں چھوتی ہے۔ تم اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ہاتھ کے ساتھ مس کرنا، مطلب یہ کہ وہ تمام زائد فائدے جن کی طلباء کو ضرورت نہیں ہے وہ ہم نے اس کتاب کے اندر ترک کر دیا ہے۔ وقوفاً عند حد اللازم، اور ہم ٹھہرے رہے ہیں اس کتاب کو تحریر کرنے کے اندر ایک لازم حد کی طرف، باؤنڈری کی طرف، یعنی ہم نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی تھی، ہم اس کتاب کی تحریر کرنے میں، تالیف کرنے کے اندر ہم نے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کیا، اور وہ باؤنڈری کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر تمام قواعد کا خلاصہ ذکر کرنا ہے اور تمام اہم مسائل ذکر کرنے ہیں، زیادہ طوالت اور تفصیل کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے۔ حرصاً علی اوقاتین، طلباء کے اوقات پر لالچ کرتے ہوئے کہ طلباء کے اوقات جو ہیں، وقت جو ہے طلباء کا وہ ضائع نہ ہو اس فن کے مشکل مسائل کو حل کرنے میں، یا اگر ہم طویل مسئلے اس کے اندر ذکر کر دیں تو طویل مسئلوں کی تلخیص کریں گے اس میں وقت ضائع ہوگا، یا اگر ہم اس کے اندر مختصر مسئلے ذکر کر دیں گے اس کی وہ تکمیل کرنا چاہیں گے تو اس کے اندر ان کا وقت یہ ضائع ہوگا، تو ان کے وقت کو بچانے کے لیے ہم نے اس کے اندر نہ طوالت اختیار کی ہے، نہ ہی ہم نے اس کے اندر اختصار کیا ہے، اور ہم نے اس کے اندر جو زائد فائدے ہیں وہ بھی ہم نے اس کتاب میں ذکر نہیں کیے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عربی نصاب ہے، جو مدارس ابتدائیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پرائمری اسکول اور تجہیزیہ اور اسی طریقے سے جو سیکنڈری اسکول ہے، ان کا جو نصاب ہے دروس نحوی کتابوں کے ساتھ جو بلاغت سے متعلقہ نصاب ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے مکمل ہو چکا ہے۔ والفضل فی ذالک، اور اس کی جو فضیلت یعنی اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سارے کا سارا جاتا ہے کس کو ہے، وہ سیکٹری تعلیم کو جاتا ہے۔ سیکٹری تعلیم کون سے ہیں، وہ یہاں پہ لکھا بھی ہوگا نام ان کا، یہ محمد ذکی باشا، یہ سیکٹری تعلیم ہے، اور ان کے وکیل مطلب ان کے جو معاون ہیں وہ ہے یعقوب ارتین باشا۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے اس کتاب کے لکھنے کا وہ انہی کو جاتا ہے، انہوں نے ہی ہمیں اس بات کی طرف حکم دیا تھا، رہنمائی کی تھی، اور ہم نے انہی کی ہی زیر نگرانی اس کتاب کو تالیف کیا ہے۔ یہ بتا دیں کہ جو فضیلت یعنی جو کریڈٹ ہے سارے کا سارا امیرین کبیرین، دو بڑے امیروں کی طرف جاتا ہے جو مقام اور مرتبے والے ہیں، فضیلت والے ہیں، دو کامل انسانوں کو جاتا ہے جو کہ بے مثال علوم کو دیکھنے والے ہیں، خدمت البلاد، شہروں کی خدمت میں، الواقف، کھڑے ہونے والے ہیں، مہاد الراحلہ، راحت کی جگہ کو چھوڑ کر، مطلب یہ کہ وہ راحت پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہے، وہ شہروں کی خدمت میں، فی منفعت، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے،
ہمیشہ وہ کھڑے رہنے والے ہیں، ذی استعداد ہیں، صاحب لطوفہ، مہربان ہیں۔ کون کون سے؟ ایک محمد ذکی بادشاہ ہیں اور دوسرے ان کے وکیل ہیں ذی الایاد البیضاء، روشن ہاتھوں والے۔ مطلب یہ کہ اپنے ان دونوں کی یہ تعریف کریں، ایک سیکرٹری تعلیم کی اور اسی طریقے سے جو ان کے معاون تھے یعقوب ارتین بادشاہ کی۔ یعنی یہ جو دونوں حضرات تھے، یہ جو نصابی علوم ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے ہمیشہ ہر دم یہ تیار رہا کرتے تھے، اور جو وزارت تعلیم ہے اس کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرنے کے لیے بھی یہ ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ صاحب السعادہ، یہ سعادت مند لوگ ہیں، کون کون سے ہیں؟ ایک یعقوب ارتین بادشاہ ہیں اور دوسرے محمد ذکی بادشاہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ خطبے کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم خطبے کا جو آخری پیراگراف ہے اس کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فہما اللذان اشارہ علینا بوضع هذا النظام المفید وسلوک سبیل هذا الوضع الجدید تحقیقا لرغائب امیر البلاد وولی امرها الناشی فی مہد المعارف العارف بقدرها مجدد شہرت الدیار المصریت ومعید شبیبت الدولت المحمدیت العلویت مولانا الافخم عباس حلمی بادشاہ الثانی ادام اللہ صعود امتہ واقر بہ عیون آلہ ورجالہ وسائر رعیتہ آمین۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہ دونوں حضرات ہیں جنہوں نے اشارہ کیا ہماری طرف اس فائدہ مند نظام کو وضع کرنے کا اور اس نئی ترتیب کے راستے پر چلنے کا، پورا کرتے ہوئے امیر کے ارمانوں کو یا امیر کی خواہشات کو، جو کہ شہروں کا امیر ہے اور ان کے ان تمام کاموں کا نگہبان ہے جو کہ علم کی خدمت سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے والا ہے، مصری شہروں کی شان و شوکت کو نیا کرنے والے ہیں، اور دولت محمدیہ، امت محمدیہ جو کہ بلند رتبے والی ہے، اس کی شان و شوکت کو لوٹانے والے ہیں۔ ہمارے فضیلت والے سردار عباس حلمی پاشا الثانی، اللہ تعالیٰ دائمی رکھے ان کی امت کی سعادت مندی کو اور ٹھنڈا کرے ان کے ذریعے سے ان کی اولاد کی آنکھوں کو، ان کے افراد کی آنکھوں کو اور ان کی تمام رعایا کی آنکھوں کو، آمین۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو گزشتہ سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے پڑھا تھا، سیکرٹری تعلیم تھے ذکی پاشا اور اسی طریقے سے ان کے معاون تھے یعقوب ارتین پاشا۔ ان دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو 4 افراد کی ٹیم ہے، یہ حضرات بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں حضرات ہیں، انہوں نے ہماری طرف اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فائدہ مند نظام کو وضع کریں۔ مطلب یہ کہ جو علم بلاغت ہے، فصاحت و بلاغت کے اوپر ایک نئی کتاب لکھیں، وسلوک سبیل ھذا الوضع الجدید، اور نئے اسلوب اور نئے طریقے کے اوپر، فائدہ مند طریقے کے اوپر اس کتاب کو دوبارہ سے تصنیف و تالیف کریں۔ تو اس میں ایک مقصد اور بھی تھا کہ جو مصر کے جو بادشاہ تھے عباس حلمی پاشا الثانی، ان کی بھی یہ والی خواہش تھی کہ یہ جو علمی خدمت ہے یہ پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ بتایا تحقیقاً پورا کرتے ہوئے لرغائب، رغائب کا مطلب ہوتا ہے ارمان، جو امیر البلاد، جو شہروں کے امیر ہیں، مطلب یہی جو بادشاہ ہیں، ان کے جو ارمان تھے ان کو پورا کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھنے کا ہمیں انہی 2 حضرات نے حکم دیا تھا۔ اور جو علم کی خدمت ہے، علم کی خدمت کے لیے جو بھی کام ہوتے ہیں ان کاموں کی یہ خود نگرانی کرنے والے ہیں، العارف بقدرہا، اور ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے والے ہیں۔ مطلب علمی خدمت جتنی بھی ہیں اور جو افراد کار ہیں، جو رجال ہیں، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور علمی خدمت کرنے کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو بادشاہ تھے عباس حلمی پاشا الثانی، یہ ان ساری چیزوں کو پہچانتے تھے اور ان کا خیال اور لحاظ کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسے تھے کہ جن کے دور حکومت کے اندر جو مصری شہر تھے ان کی جو شہرت تھی وہ دوبارہ نہیں ہوگی تھی، یعنی انہوں نے نئی شان و شوکت عطا کی تھی مصری شہروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو امت محمدیہ ہے اس کی شان و شوکت کو دوبارہ لوٹا دیا تھا۔ وہ شان و شوکت جو پہلے زائل ہو چکی تھی، معید وہ دوبارہ یہ لوٹانے والے ہیں۔ کون؟ یہی عباس حلمی پاشا الثانی۔ وہ آگے بتا رہے ہیں، میری مراد کیا ہے؟ ہماری عزت مآب سردار عباس حلمی پاشا الثانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی امت کی سعادت مندی کو دائمی رکھے، اور یہ بادشاہ کے ذریعے سے ان کی آل اولاد، ان کے افراد اور تمام رعایا ہے، ان کے حقوق کو ٹھنڈا رکھے، یعنی بادشاہ کا جو سایہ ہے وہ ان کی عمر دراز رہے اور اس کی عمر یہ لمبی ہو۔ باقی یہ 4 افراد کی ٹیم ہے، ان کے نام آگے ہیں: حفنی بیک ناصر، محمد بیک دیاب، سلطان افندی محمد الشیخ، مصطفیٰ تموم۔ تو یہاں تک یہ جو خطبہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے چل کے فصاحت و بلاغت کی تعریف ہوگی، پھر اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو مقدمہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغہ ہے، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فصاحت فی الکلمہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الفصاحۃ فی اللغۃ تنبی عن البیان والظہور، یقال افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ۔
وتقع في الاصطلاح وصف للكلمة والكلام والمتكلم ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة. فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو الزش للموز الخاشن والهعخع لنبات ترعاه الإبل والنقاخ للماء العذب الصافي والمستشزر للمفتول. ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي كجمع بوك على بوقات في قول المتنبي فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول، إذ القياس في جمعه للقلة أبواق. وكموددة في قوله إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم من موددة. والقياس مودة بالإدغام. والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، نحو تكأكأ بمعنى اجتمع وفرنكع بمعنى انصرف وتلخم بمعنى اشتد۔ فصاحت لغت میں وہ خبر دیتا ہے بیان اور ظہور کے معنی سے۔ کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، جب کہ ظاہر ہو جائے اس کا کلام۔ اور واقع ہوتا ہے اصطلاح میں صفت کلمہ کی، کلام کی اور متکلم کی۔ فصاحت کلمہ اس کا سلامت ہونا ہے یا اس کا محفوظ ہونا ہے تنافر حروف سے اور مخالفت قیاس سے اور غرابت سے۔ تنافر حروف صفت ہوتی ہے کلمہ کی جو کہ واجب کرتی ہے اس کے ثقل مشکل ہونے کو زبان پر اور بولنے کو مشکل ہونے کو اس لفظ کے ساتھ، جیسے کہ زش کھردری جگہ کے لیے، اور اسی طریقے سے ہا ایسی نبات جڑی بوٹی ہے جس کو اونٹ چرتے ہیں، اور نقاخ جو کہ صاف اور میٹھے پانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مستشزر یہ مفتول چیز بٹی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور مخالفت قیاس کلمہ کا ہونا ہے کہ وہ قانون صرفی پر جاری نہ ہونے والا ہو، جیسا کہ بوک کی جمع بوقاتن لے کر آنا متنبی کے اس قول میں فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٍ لَهَا وَطُبُولُ، اس لیے کہ قیاس ہی کہتے ہیں کہ اس کی جمع قلت ابواق آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے موددہ متنبی کے اس قول میں ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، اس لیے کہ قیاس ہی کہتا ہے کہ مودہ ہو ادغام کے ساتھ۔ اور غرابت کہتے ہیں کہ کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو، جیسا کہ تکا یہ اجتماع کے معنی میں ہے، اور افرن کا یہ انصرفہ کے معنی میں ہے، اطلخمہ اشتدہ کے معنی میں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے فصاحت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اس کے بعد بلاغت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے اصل کتاب شروع ہوگی۔ تو فصاحت کے بارے میں بتا دیں کہ فصاحت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بیان اور ظہور۔ یہ خبر دیتی ہے اپنے اس معنی سے، بیان اور ظہور۔ بیان کا مطلب بھی بیان ہونا، ظاہر ہونا، اور ظہور کا مطلب بھی ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ جیسا کہ ایک مقولہ بھی ہے افصح الصبی فی منطقہ، بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے بچہ جب بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی جو کلام ہے اس کا معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت یہ والا جملہ بولا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، بچہ اپنے بولنے کے اندر فصیح ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کلام واضح اور ظاہر ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ جو فصاحت ہے اس کا مطلب ہے اظہار، ظاہر ہونا اور بیان ہونا۔ یہ تو ہو گیا لغوی معنی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ اذا بانا، بانا کا مطلب یہی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور ظاہرہ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی جب اس کا کلام ظاہر ہو جائے، اس کا معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی حضرت نے بتایا ہے کہ یہ صفت بنتا ہے کلمہ کی، کلام کی اور متکلم کی۔ اچھا ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے یہاں پہ اصطلاحی معنی تو نہیں بیان کیا ہے بلکہ اس کی تقسیم کر دی ہے کہ جو فصاحت ہے اس کی کل 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فصاحت کلمہ، دوسرا ہے فصاحت کلام، اور تیسری ہے فصاحت متکلم۔ تو اس کی جو تعریف ہے وہ کیوں ذکر نہیں کی ہے؟ تو دیکھیں اس کی جو صحیح جامع معنی تعریف کوئی ذکر کی ہی نہیں جاتی ہے، اسی وجہ سے حضرت نے بھی اس کی جامع معنی تعریف نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کی ہے، بلکہ تقسیم ذکر کر دی ہے۔ پھر آگے چل کے جو کلمہ میں جو فصاحت ہوگی، کلام میں جو فصاحت ہوگی، متکلم میں جو فصاحت ہوگی، ان تینوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ان تینوں کی تعریف کر دیں گے۔ چنانچہ اب آگے چلتے ہیں فصاحت کلمہ۔ فصاحت کلمہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ فصاحت کلمہ ہوتا ہے کہ وہ 3 خرابیوں سے کلمہ کا محفوظ ہو، یعنی جو لفظ ہے اس کے اندر 3 قسم کی خرابیاں، 3 قسم کے عیوبات نہ پائے جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے۔ اب وہ 3 قسم کے عیوبات کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں سلامتها من تنافر الحروف۔ نمبر 1، پہلا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر تنافر حروف نہ پائے جائے۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر مخالفت قیاس نہ پائی جائے، قیاس کے وہ مخالف نہ ہو۔ اور تیسرا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر غرابت نہ پائی جائے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ تنافر حروف کیا ہوتا ہے، مخالفت قیاس کیا ہوتی ہے، غرابت کیا ہوتی ہے، وہ آگے چل کے ایک ایک کر کے تینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ تنافر حروف کیا ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ تنافر حروف کلمے کے اندر ایک ایسی صفت ہوتی ہے کہ وہ کلمہ زبان پر ادا کرنا
اس کو مشکل کر دیتی ہے، بھاری اور دشوار ہو جاتا ہے، اس کا تلفظ کرنا دشوار ہوتا ہے، اس کی ادائیگی یہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ وہ دشوار ہوتا ہے زبان پر کلمہ، اور اس کے ساتھ جو کلام کرنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ کلمے کے اندر ایک ایسی صفت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ لفظ دیکھیں نا، ازش، اب زش، اس کو دیکھیں زبان سے ادا کرنا مشکل ہے، زبان کے اوپر اس کلمے کو لے کر آنا اور اس کی ادائیگی یہ مشکل اور دشوار ہے، کیونکہ ضا کے بعد جب شین آ جائے نا تو اس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ للموضع الخشن، کھردری جگہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زش۔ اور اسی طریقے سے ہا، یہ ایک گھاس ہے، ایک جڑی بوٹی ہے جس کو اونٹ چرا کرتے تھے۔ اب یہ والا لفظ بھی دیکھیں، ہا کے بعد فوراً عین آ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر خا آ گیا ہے، پھر دوبارہ عین آ گیا ہے، تو اس کی جو زبان پر ادائیگی ہے اور اس کا جو تلفظ ہے وہ دشوار اور مشکل ہے، تو لہذا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تنافر حروف ہے۔ اسی طریقے سے نکاح، یہ نکاح کہا جاتا ہے، صاف اور میٹھے پانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی زبان پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو پڑھنا ذرا مشکل ہے، نکاحی، تو بہت مشکل لفظ ہے یہ، تو لہذا یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر تنافر حروف پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں، جیسے کہ زش ہے، یہ اسی طریقے سے ہا خا ہے، نکاح ہے، ایک لفظ آگے ایک اور بھی آ رہا ہے، وہ کیا، مستشزر۔ مستشزر یہ والا لفظ کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے للمفتول، کو بٹی ہوئی چیز جو ہو اس کے لیے یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ والا لفظ بھی زبان پر ادا کرنا مشکل اور دشوار ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ ان تمام کلمات کے اندر تنافر حروف پایا جا رہا ہے۔ تو جب تنافر حروف پایا جا رہا ہے تو یہ سارے کے سارے کلمات فصیح نہیں ہیں، کیونکہ کلمے کی فصاحت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے اندر تنافر حروف نہ پائے جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں مخالفت قیاس۔ مخالفت قیاس کا مطلب یہ ہے کوئی لفظ صرفی قانون کے خلاف استعمال ہو رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مخالفت قیاس۔ اور مخالفت قیاس اگر کسی کلمے کے اندر پائی جا رہی ہے تو مخالفت قیاس پائی جانے کی وجہ سے وہ کلمہ فصاحت ہونے سے خارج ہو جائے گا، تو فصاحت کلمہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے اندر مخالفت قیاس بھی نہ پائی جائے، یعنی وہ صرفی قوانین کے مخالف بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال ہے، متنبی کا ایک شعر ہے، پہلے ذرا شعر کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس میں جو لفظ ہے اس کو واضح کر لیتے ہیں۔ فَيَّكُ بَعْضُ النَّاسِ، اگر بعض لوگ سیف تلوار ہیں، لدولہ، اپنی سلطنت اور ملک کے لیے، تو لوگوں میں سے بعض بغل ہیں اور ڈھول ہیں، بکات بغل اور طبول ڈھول۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اس میں یہ تو پہلے میں نے ترجمہ کر دیا، اب اس کی تھوڑی سی تشریح بھی ذرا سمجھ لیں۔ جو متنبی ہے وہ بادشاہ سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی سلطنت کے لیے تلوار کا کام دیتے ہیں، جس طریقے سے تلوار ہوتی ہے نا، اس میں انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، تو یہ جو میرا بادشاہ ہے سیف الدولہ، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ گویا کہ یہ سلطنت کے لیے، رعایا کے لیے تلوار کی مانند ہے، یہ بادشاہ کی وجہ سے حکومت کی اور بادشاہ کی وجہ سے لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے، جبکہ جو بعض دوسرے بادشاہ ہیں ان کا موازنہ سیف الدولہ کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی مثال ایسے تلوار کی نہیں ہے سلطنت کے لیے، بلکہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بغل اور ڈھول۔ جس طریقے سے جب لشکر کو جمع کرنا ہو پرانے زمانے کے اندر تو بغل بجایا جاتا تھا، ڈھول بجایا جاتا تھا، تو بغل اور ڈھول بجا کر پوری جو لشکر ہوتا تھا اس کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا۔ تو جو دیگر بادشاہ ہیں وہ سلطنت کا اور حکومت کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ وہ حکومت سے اور سلطنت سے اپنی حفاظت کروا رہے ہیں فوج کے ذریعے سے، تو لہذا دیگر بادشاہوں کا میرے بادشاہ جو سیف الدولہ ہے اس کے ساتھ تقابل اور موازنہ نہیں بنتا ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب۔ اب اس میں جو ہم نے لفظ سمجھنا ہے وہ یہ لفظ یہ سمجھنا ہے بوقات۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو بوقات ہے یہ جمع آ رہی ہے بوک کی، اور یہ جو بوک کی جمع آتی ہے یہ بوقات نہیں آتی ہے، بلکہ جو بوک کی جمع آتی ہے وہ ابواق آتی ہے۔ تو صرفی قانون یہ کہتا ہے کہ بوک کی جمع قلت وہ ابواق آنی چاہیے، جبکہ انہوں نے متنبی نے جو جمع لے کر آیا ہے وہ ابواق نہیں لے کر آیا بلکہ بوقات لے کر آیا، تو صرفی قانون کے خلاف ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کلمہ کے اندر فصاحت نہیں پائی جا رہی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، مخالفت قیاس یہ ہے کہ کلمہ کا قانون صرفی پر جاری نہ ہونا، یعنی قانون صرفی کے مخالف آنا، جیسا کہ بوک کی جمع بوقات لے کر آنا متنبی کے اس قول میں۔ فَيَّكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٍ لَهَا وَطُبُولُ۔ اب یہ بوقات جمع لے کر آئے ہیں کیونکہ قیاس ہی کہتے ہیں کہ جمع قلت وہ ابواق آنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا یہ جمع قلت کا لفظ ہے۔ جمع قلت کیسے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہاں پہ بھی اگر آپ لفظ دیکھیں گے نا بعض الناس کا لفظ یہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پر بھی جو جمع آئے گی وہ جمع قلت آ رہی ہے، اور جمع قلت جو بوک کی آتی ہے وہ بوقات نہیں آتی ہے بلکہ ابواق آتی ہے، تو صرفی قانون کے خلاف آ رہا ہے، لہذا اس میں مخالفت قیاس پایا جا رہا ہے، اور مخالفت قیاس پائے جانے کی وجہ سے یہ جو کلمہ ہے یہ فصاحت سے خارج ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو آگے مخالفت قیاس ہے اس کی ایک اور مثال بھی ذکر کی جا رہی ہے، وہ بھی متنبی کا ایک شعر ہے، پہلے ذرا شعر سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس میں جو مخالفت قیاس والا کلمہ ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں شعر یہ ہے، ان بنیہ للی آمن زہدہ، بے شک میرے بیٹے للی آمن کمینے ہیں، زہدہ بخیل ہیں، مالی
نہیں ہے میرے لیے فی صدورہم ان کے سینے کے اندر من موددہ محبت۔ اب یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب، اب یہ تو شعر کا ترجمہ ہو گیا، اب اس کا مطلب سمجھ لیں۔ دیکھیں جو شاعر ہے وہ اپنے بیٹوں کی برائی کر رہا ہے کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ کمینے ہیں، بخیل ہیں، میرے اوپر مال خرچ نہیں کرتے ہیں، میرے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے ساتھ بہت سارے احسانات اور انعامات والا معاملہ کیا تھا، ان کو میرا احساس اور خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ میرے بیٹے کرتے نہیں ہیں۔ اب اس میں جو لفظ ہے نا وہ یہ لفظ ہے موددہ۔ اب قیاس یہ کہتا ہے، قانون صرفی یہ ہے کہ یہاں پہ دو دال اکٹھے ہو گئے، ان دو دالوں کا آپس میں ادغام ہونا چاہیے اور اس کو مودہ پڑھنا چاہیے ادغام کے ساتھ، لیکن یہ قانون صرفی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ قانون صرفی کے خلاف استعمال ہونے کی وجہ سے اب یہ جو موددہ کا جو لفظ ہے یہ فصاحت کلمہ سے خارج ہو چکا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں، یہ تو ہو گیا نا اذ القیاس فی جمیع القلۃ ابواق، اور جیسا کہ موددہ متنبی کے شعر میں ان بنی جلال عام زہدہ مالی فی صدورہم من موددہ، قیاس یہ کہتا ہے کہ مودہ ہونا چاہیے ادغام کے ساتھ۔ تو یہ تو ہوگی دو خرابیاں، ایک ہم نے اس میں پڑھ لیا تنافر حروف کیا ہوتی ہے، دوسرے ہم نے پڑھ لیا مخالفت قیاس کیا ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں غرابت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جو غرابت ہے، غرابت کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو، یعنی جو لوگ ہے اس کو کثرت کے ساتھ استعمال نہ کرتے ہوں اور عموماً لوگ اس کو پہچانتے بھی نہ ہوں، جو لغت کی بڑی اور مشکل کتابیں ہیں اس کے اندر بڑی تلاش بسیار کر کے وہ والا معنی معلوم ہو۔ اگر تو کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو پھر ایسا کلمہ کا ہونا بھی یہ فصاحت کلمہ کے خلاف ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں، غرابت کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کا ہونا جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جیسے کہ اب یہ تکا، اب یہ والا لفظ تو ہے لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اجتماع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے افرنکا یہ انصرفہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور اطلقما یہ اشتدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ والے جو لفظ ہیں اطلقما ہے، افرنکا ہے، یا اسی طریقے سے تکا ہے، لوگوں کو ان والا معنی معلوم نہیں ہے، لوگ اس کو اپنے کلام کے اندر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ لغت کی بڑی کتابوں کے اندر تلاش اور جستجو نہیں کریں گے آپ کو ان کا معنی معلوم نہ ہوگا۔ لہذا یہ والے جو تینوں کلمات ہیں یہ فصاحت کلمہ سے خارج ہیں، کیونکہ ان کا معنی ظاہر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ ہے فی الفصاحۃ والبلاغہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم تنافر کلمات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وفصاحت الکلام سلامتہ من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التعلیف ومن التعقید مع فصاحت کلماتہ، فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق بہ، نحو فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع ولیس قرب قبر حرب قبر، کریم متی امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ لمتہ وحدی۔ ترجمہ دیکھ لیں، فصاحت کلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ فصاحت کلام یہ ہے کہ چند کلمات کے اجتماع سے جو تنافر ہوتا ہے، فصاحت کلام یہ ہے کہ وہ کلام اس سے سلامت رہے اور ضعف تعلیف سے سلامت رہے اور تاکید سے سلامت رہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلمات بھی فصیح ہوں۔ اب تنافر کلمات کی تعریف کر رہے ہیں کہ تنافر کلام کے اندر ایسی صفت ہے جو کہ واجب کرتی ہے زبان پر اس کے بھاری ہونے کو اور اس کے بولنے میں تنگی کو، جیسے کہ اس کے آگے مثالیں دی ہیں۔ ایک یہ ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، اور دوسری یہ ہے ولیس قرب قبر حرب قبر، اور تیسرا یہ ہے کریم متی امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ لمتہ وحدی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں فصاحت کلمہ وہ پیچھے تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے، یہاں سے فصاحت کلام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فصاحت کلام میں کیا ہے؟ فصاحت کلام کے اندر بھی فصاحت کلمہ کے ساتھ ہے، جس طریقے سے فصاحت کلمہ میں 3 خرابیوں سے بچنا ضروری تھا پھر کلمہ فصیح ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے فصاحت کلام کے اندر 3 خرابیوں سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبی کا پایا جانا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو 3 خامیوں سے بچے گا، ایک خوبی پائی جائے گی، تو پھر فصاحت کلام یہ ہوگا۔ اور وہ 3 خرابیاں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی خرابی ہے تنافر کلمات، یعنی جو اس کے کلمات ہیں اس کے اندر تنافر نہ پایا جائے، یہ ایک ہے۔ نمبر 2 ضعف تعلیف، اس کے اندر خرابی ضعف تعلیف والی بھی نہ ہو، اور تیسری ہے تاکید، یہ والی خرابی بھی اس کلام کے اندر نہ پائی جائے۔ یہ 3 خرابیاں نہ پائی جائیں اور ایک اس کے اندر خوبی بھی پائی جائے، وہ یہ ہے کہ اس کے کلمات یہ فصیح ہوں۔ تو جب یہ 3 خرابیاں نہیں پائی جائیں گی اور ایک خوبی پائی جائے گی تو پھر وہ کلام فصیح ہوگا۔ اچھا اب اس میں تھوڑی سی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ فرمایا حضرت نے کہ چند کلمات جو مجتمع ہوں یعنی جمع ہوں، اس کے تنافر سے بھی وہ کلام سلامت رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلمات تو فصیح ہوتے ہیں لیکن چند فصیح کلمات کے ایک جگہ جمع ہونے سے تنافر پیدا ہو جاتا ہے، تو فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ فصاحت کلام ایسے کلمات سے بھی محفوظ ہو جو کہ چند کلمات کے جمع ہونے سے جس میں تنافر پیدا ہو رہا ہے۔ باقی تنافر ہوتا کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔
اور ظرف تالیف اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے تاکید اس سے بھی بچنا ضروری ہے، مع فصاحت کلمات ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے کلمات فصیح ہوں، یہ ہونا بھی ضروری ہے، تب وہ فصاحت کلام ہوگا، وگرنہ فصاحت کلام نہیں ہوگا۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ تنافر کلمات یہ کیا ہے، یہاں سے نا فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق بہ، فرما رہے ہیں کہ تنافر کلمات کلام میں ایسی صفت ہے جو کہ زبان پر ثقل کو واجب کرتی ہے اور بولنے میں تنگی کو واجب کرتی ہے۔ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ کلام میں چند کلمات اس طریقے سے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان کا تلفظ زبان پر ثقیل ہوتا ہے اور ان کو زبان سے ادا کرنا دشوار ہوتا ہے، اور پڑھنے کے اندر سلاست اور روانگی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو دیکھیں جس طریقے سے چند حروف کے جمع ہونے سے کلمات مفردہ میں تنافر پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے چند کلمات کے جمع ہونے سے کلام کے اندر بھی تنافر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آگے اس کی مثالیں دے رہے ہیں، اب یہ ایسے کلمات ہے کہ اگر ہم ایک ایک کلمے کے اعتبار کریں تو وہ ایک ایک کلمہ فصیح ہے، یعنی اس کے اندر تنافر نہیں ہے، لیکن ان فصیح کلموں کے ایک جگہ پر اکٹھے آنے کی وجہ سے اس کے بولنے کے اندر تنگی یہ پیدا ہو رہی ہے اور اس کا بولنا یہ دشوار ہو رہا ہے۔ پہلی مثال دیکھیں ذرا، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، شریعت کے عرش کو بلند کرنے میں ہی تیرے جیسا شخص یشرع شروع ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھیں، اس میں ایک ہے رفع، دوسرا ہے عرش، اور تیسرا ہے الشرع، اور چوتھا ہے یشرع۔ اب ان میں سے اگر آپ ایک ایک لفظ کی بات کریں گے، رفع ہے، عرش ہے، شرع ہے، یشرع ہے، تو یہ سارے کے سارے جو کلمات ہیں اگر مفرد کے اعتبار سے بات کی جائے تو فصیح ہیں، لیکن ان سب کلمات کے اکٹھے جمع ہونے کی وجہ سے زبان پر ان کا پڑھنا دشوار ہو چکا ہے اور آپ سلاست اور روانگی کے ساتھ ان الفاظ کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو بولنے کے اندر تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں نا، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، تو بولنے کے اندر دشواری ہو رہی ہے، تو لہذا یہ تنافر کلمات ہے، تو یہ پورا کا پورا جو کلام ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کلام کو کلام فصیح نہیں کہا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تنافر کلمات پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا مثال دیکھیں، ولیسا قربہ قبر حرب قبر، اور حرب بن امیہ کی قبر کے پاس کسی کی قبر نہیں ہے۔ یہ اس مصرے کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کا تھوڑا سا شان وروز سمجھ لیں۔ دیکھیں عجائب المخلوقات کتاب کے اندر ذکر ہے کہ حرب بن امیہ اور اس کا بھائی مرداس سلمہ، یہ دونوں جنگ عکاظ سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک سرسبز و شاداب جنگل دیکھا، تو حرب بن امیہ نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اس جنگل کو جلا دیں اور اس جگہ پر کھیتی شروع کر دیں، تو اس طریقے سے یہ زمین ہماری ہو جائے گی۔ چنانچہ ان دونوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا اور حرب بن امیہ نے ایسے ہی کیا۔ جب جنگل کو جلایا تو وہ جو جنگل اصل کے اندر جنات کا مسکن تھا، تو اسی آگ کی وجہ سے جو جنات کے بچے تھے وہ جل گئے، تو جنگل سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جنات کی ایک قسم جس کو حاطف کہا جاتا ہے، اس کے سردار نے ایک زبردست چیخ ماری، جس کی وجہ سے حرب بن امیہ وہیں پر ہی مر گیا اور اس کی جو قبر ہے اسی جنگل کے اندر بنا دی گئی۔ تو پھر جنوں کے سردار نے یہ والا شعر پڑھا کہ اس سے پہلے بھی ایک مصرے سے پہلے بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حرب کی جو قبر ہے ایسے جنگل میں ہے جو پانی اور گھاس سے خالی ہے، اور اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ حرب بن امیہ کی قبر کے پاس کسی اور کی قبر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنا یہ ہے، جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کچھ الفاظ ہیں، ایک ہے قرب ہے، دوسرا ہے قبر ہے، پھر دوبارہ قبر ہے۔ اب یہ ویسے تو ٹھیک ہے، یہ ان میں سے ایک ایک لفظ کی اگر بات کریں تو اس کے اندر کسی قسم کا تنافر نہیں پایا جا رہا۔ یہ قرب یہ بھی فصیح ہے، قبر یہ بھی فصیح ہے، قبر یہ بھی فصیح ہے، اور اسی طریقے سے حرب یہ بھی ہے، لیکن جب یہ اکٹھے آگے ہیں کہ پہلے قرب آ گیا، پھر قبر آ گیا، پھر حرب آ گیا، پھر قبر آ گیا، تو ان سب کے اکٹھے آنے سے ان کا جو زبان کے اوپر پڑھنا ہے وہ دشوار ہو چکا ہے، بولنے کے اندر تنگی کا سامنا ہوتا ہے اور سلاست اور روانگی باقی نہیں رہی ہے، تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مصرع ہے یہ فصاحت کلام سے خارج ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، کریم متى امدحوه والورا معی واذا ما لمته لمته وحدی، میرا ممدوح ایسا کریم شخص ہے کہ جب میں اس کی مدح کرتا ہوں تو میں اس کی مدح کرتا ہوں اور مخلوق بھی میرے ساتھ اس کی مدح یعنی تعریف کرتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت یعنی مذمت کرتا ہوں تو میں اکیلا ہی اس کی ملامت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو شعر ہے یہ ابو تمام حبیب بن اوس طائی کا ہے، جو ابو الغیث موسیٰ بن ابراہیم رافی ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ شعر کہا گیا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا ممدوح ہے، یعنی جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہ ایسا کریم شخص ہے، ایسا سخی شخص ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میرے ساتھ ساری کی ساری جو مخلوق ہے، لوگ ہیں، وہ بھی اس کی تعریف کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر میں اس کی مذمت کرتا ہوں یا میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو میں اکیلا ہی اس کی مذمت اور ملامت کرتا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور اس کی مذمت اور ملامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر کا ترجمہ اور اس کا مطلب۔ اب چلتے ہیں اس میں جو تنافر پایا جا رہا ہے، اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا امدحہ،
अमदहुहु, इन दो लफ्ज़ों का, अब अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों लफ्ज़ फसी हैं, लेकिन इन दोनों का जब इकट्ठे आ गए हैं तो इन दोनों के इकट्ठे आने की वजह से इनका जो ज़ुबान के ऊपर तलफ़ुज़ है वो दुश्वार हो चुका है, बोलने के अंदर तंगी का सामना होता है, सिकल ये बढ़ चुका है। एक तो ये है कि अमदहू इसका तकरार है, और दूसरे इसके अंदर देखें हा और हा, इन दोनों का भी तकरार है और इन दोनों का इकट्ठे आना भी है, जिसकी वजह से इस शेर के पढ़ने के अंदर दुश्वारी का सामना है। तो लिहाजा ये जो शेर है इसके अंदर तनाफुर कलिमात पाया जा रहा है, और तनाफुर कलिमात पाए जाने की वजह से ये जो शेर है ये फसाहत कलाम से खारिज है। तो ये तो हो गया तनाफुर कलिमात। उसके बाद आगे ज़ोफ़ तालीफ है और इसी तरीके से ताकीद है, वो हम इंशाअल्लाह इस अगले सबक के अंदर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूसुल बलागा के मुकदमा फिल फसाहती वल बलागा के सबक नंबर 7 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम ज़ोफ़ तालीफ के बारे में पढ़ेंगे। इबारत देख लें, तर्जमा करते हैं, आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। वज़ोफ़ तालीफ़ी कौनुल कलामी गैर जारिन अलल कानूनी नहविल मशहूरी कल इज़मारी क़ब्ल ज़िक्रि लफ्ज़न व रुतबतन फ़ी क़ौलिही जज़ा बनूहु अबल गैलानी अन किब्रिन व हुस्नि फ़िअलिन कमा युज्ज़ा सिनि मारू। तर्जमा देख लें। और ज़ोफ़ तालीफ़ ये है कि कलाम कानून नहवी मशहूर पर जारी ना हो, जैसा कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लेकर आना लफ्ज़न भी और रुतबतन भी। शायर के इस कौल में जज़ा बनूहु अबल गैलानी अन किब्रिन व हुस्नि फ़िअलिन कमा युज्ज़ा सिनि मारू इबारत हो चुकी है, तर्जमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, बात चल रही थी फसाहत फिल कलाम की, यानी कलाम कब फसी होता है, कलीमा कब फसी होता है, वो सारी तफसील गुजर चुकी है। कलाम कब फसी होता है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कलाम फसी तब होता है जब उसके अंदर 3 खराबियाँ ना पाई जाए। उनमें से एक खराबी थी तनाफुर कलिमात, वो हमने गुज़श्ता सबक के अंदर बड़ी तफसील से पढ़ ली है। दूसरी खराबी यहाँ पर है वो ये है कि कलाम के अंदर ज़ोफ़ तालीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर कलाम के अंदर ज़ोफ़ तालीफ़ पाया जाएगा तो फिर वो कलाम फसी नहीं शुमार होगा। अब ज़ोफ़ तालीफ़ होता क्या है और उसकी मिसाल क्या है वो हम आज के सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो ज़ोफ़ तालीफ़ बता रहे हैं कि कलाम नहवी मशहूर कानून के ख़िलाफ़ जारी हो। तो अगर तो कलाम नहवी कानून के मुताबिक है तो फिर तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ज़ोफ़ तालीफ़ नहीं है। अगर मशहूर नहवी कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई जुमला आ रहा है तो फिर इसको कहा जाएगा कि कलाम के अंदर ज़ोफ़ तालीफ़ पाया जाता है। जैसा कि आगे फरमा रहे हैं कि नहवी मशहूर कानून की मिसाल है इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन लेकर आना। इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन का माना क्या होता है? देखें, इज़मार का मतलब होता है ज़मीर लेकर आना, ज़िक्र से पहले लफ्ज़न भी और रुतबतन भी। देखिए, कोई भी ज़मीर इस्तेमाल होती है तो पहले उसका मर्जे होता है। तो अगर मर्जे ज़िक्र किए बगैर ही आप ज़मीर लें तो इसको कहा जाता है इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। अगर लफ्ज़ों के अंदर भी उसका मर्जे मज़कूर ना हो पहले और रुतबतन भी उसका मर्जे पहले ना हो बल्कि बाद में हो तो इसको कहा जाता है इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन। ये इस तरीके से कलाम को लेकर आना ये नहवी कानून के ख़िलाफ़ है और ये जायज़ नहीं है। तो अगर किसी कलाम के अंदर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन पाया जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये कलाम फसाहत कलाम से खारिज है। अब इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन को समझने के लिए एक मिसाल लेकर आए हैं शायर के इस कौल में, ताकि अब वो ज़रा शेर देख लें, इसका तर्जुमा देख लें, इसका पस मंज़र देख लें, ताकि बात समझनी आसान हो जाए। शेर ये है, तर्जुमा देखें ज़रा। बदला दिया है अबुल गैलान के बेटों ने उसके बुढ़ापे के बावजूद और उसके अच्छे फ़ेल के बावजूद, जैसा कि बदला दिया गया था सिनीम मार को। ये शेर का तर्जुमा है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। लेकिन इसमें पहले आप ये समझिए इसका पस मंज़र क्या है। देखिए, ये जो सिनीमार है ये एक इंजीनियर था और इसने नोमान अकबर जो एक बादशाह था उस ज़माने का, उसके लिए एक खबरनक नामी एक महल तैयार किया था और ये बहुत आली शान और बेनज़ीर महल था। इस महल की नज़ीर उस वक़्त किसी बादशाह के महल के पास नहीं थी, या किसी बादशाह के पास महल की नज़ीर नहीं थी। तो फिर इसमें हुआ ये कि जो बादशाह था नोमान अकबर, इसको ये खदशा लाहिक हुआ कि सिनीमार ने मेरे लिए तो महल तैयार करके दिया है, किसी और बादशाह ने अगर इसको अच्छे पैसों की ऑफ़र कर दी तो ये किसी और बादशाह के लिए महल तैयार ना कर दे। तो फिर सिनीमार ने ये किया कि इसको महल की छत से गिरा दिया और नीचे गिरा के इसको हलाक कर दिया। तो अब ये देखें, सिनीमार ने तो बादशाह का एक बहुत अच्छा काम किया था, उसके लिए एक महल आलीशान महल तैयार करके दिया था, लेकिन बादशाह ने उसको बहुत बुरा बदला दिया। तो यहाँ से फिर एक कहावत मशहूर हो गई कि जब भी कोई शख्स किसी को उसके अच्छे फेल के बावजूद बुरा बदला देता है तो कहा जाता है कि ये इसने ऐसा ही बदला दिया है जैसा कि सिनीमार को बदला दिया गया था। अब इसमें ज़रा शेर देखें, इसमें जो अबुल गैलान है, अबुल गैलान के जो बेटे थे उन्होंने अपने बाप का ख्याल नहीं किया बढ़ापे के बावजूद, और हालांकि जो इनका बाप था उसने अपने बेटों के साथ बहुत अच्छाई की थी जवानी के वक़्त में और इसी तरीके से बचपन के वक़्त में, लेकिन जो बच्चों के बचपन में भी और बच्चों की जवानी में भी, लेकिन जो इनके बेटे थे इन्होंने अबुल गैलान को वैसा ही बदला दिया जैसा कि नोमान अकबर ने सिनीमार को बदला दिया था। अब ज़रा शेर देखे ताकि बात समझनी आसान हो। फरमा रहे हैं कि बदला दिया है
ابو الغیلان کے بیٹوں نے ابو الغیلان کے بڑھاپے کے باوجود اور اس کے اچھے افعال کے باوجود، مطلب اس نے بہت اچھے کام کیے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، بہت اچھا حسن سلوک کیا تھا، کما یجزا ایسے ہی بدلہ دیا ہے جیسا کہ سن عمار کو بدلہ دیا گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ بیٹوں نے باپ کو اچھا بدلہ نہیں دیا ہے، برا بدلہ دیا ہے. یہ تو ہو گیا اس شعر کا ترجمہ اور اس شعر کا مفہوم اور اس کا پس منظر. اب ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ اضمار قبل ذکر لفظ اور رتبۃ اس شعر کے اندر کیسے پایا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں جو جزا ہے یہ فعل ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ یہ بنو ہے، اور یہ جو ابو الغیلان ہے یہ مفعول ہے. اب اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بنوہ میں یہ جو بنوہ ہے نا، یہ اصل میں تھا بنون تھا. پھر جب اس کی اضافت کی نا ہو ضمیر کی طرف، تو اس میں یہ جو نون تھا یہ نون گر گیا تو یہ بنوہ بن گیا. اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے ابو الغیلان کی طرف، کیونکہ بیٹے کس کے تھے؟ ابو الغیلان کے بیٹے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، ضمیر پہلے ہے مرجع بعد میں ہے. حالانکہ اگر یہ ضمیر ابو الغیلان کی طرف لوٹانی تھی تو پھر ابو الغیلان کو آپ نے بنوہ سے پہلے ذکر کرنا تھا، لیکن ابو الغیلان اس کو ذکر کیا گیا ہے بنوہ کے بعد. تو یہاں پہ دیکھیں اضمار قبل ذکر لفظوں کے اندر بھی ہے کہ ضمیر پہلے ہے اور جو اس کا مرجع ہے ابو الغیلان وہ بعد میں ہے، اور رتبتاً بھی ایسے ہی ہے. رتبتاً بھی کیسے؟ دیکھیں یہ جو ابو الغیلان ہے یہ مفعول ہے اور یہ جو بنو ہے یہ فاعل ہے، اور جو مفعول ہے مفعول کا رتبہ وہ فاعل سے کم ہوتا ہے. لیکن آپ نے جب یہاں پر جو ضمیر ہے یہ مفعول کی طرف لوٹا دی تو گویا کہ مفعول کو آپ نے فاعل سے مقدم کر دیا ہے. یہ اضمار قبل ذکر رتبتاً ہے. تو اضمار قبل ذکر لفظاً بھی پایا جا رہا ہے، رتبتاً بھی پایا جا رہا ہے. تو نحوی مشہور قانون کے خلاف یہ جملہ آ رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو جملہ ہے یہ فصاحت کلام سے خارج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروس البلاغہ کا مقدمہ ہے فی الفصاحت والبلاغہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم تاکید کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وتاکید یکون الکلام خفی الدلالۃ علی المعنی المراد والخفاء اما من جهة اللفظ بسبب تقدیم او تاخیر او فصل ویسمى تاکیدا لفظیا كقول المتنبی جفقت وهم لا يجفقون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل فإن تقدیرہ جفقت بهم شیم دلائل علی الحسب الاغر وهم لا يجفقون بها واما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وکنایات لا يفهم المراد بها ویسمى تاکیدا معنویا نحو قولک نشر الملک السنتہ فی المدینۃ مریدا جواسیسہ والصواب نشر عیونہ وقولہ ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع للتجمدا حیث کنا بالجمود عن السرور مع ان الجمود یکنا به عن البخل وقت البکاء. ترجمہ دیکھ لیں. اور تاکید یہ ہے کہ کلام دلالت میں مخفی ہو معنی مرادی پر، اور یہ خفا یا تو لفظ کی جہت سے آتا ہے تقدیم کی وجہ سے یا تاخیر کی وجہ سے یا فاصلے کی وجہ سے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید لفظی، جیسا کہ متنبی کا قول ہے جفقت وهم لا يجفقون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل. اس لیے کہ تقدیر عبارت یہ ہے جفقت بهم شیم دلائل علی الحسب الاغر وهم لا يجفقون بها. یا پھر یہ خفا معنی کی جہت سے آتا ہے مجازات اور کنایات کے استعمال سے کہ اس کی مراد کو سمجھا نہیں جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید معنوی، جیسا کہ آپ کا قول ہے نشر الملک السنتہ فی المدینہ، مراد لیتے ہوئے جاسوسوں کو، اور درست یہ ہے نشر عیونہ. اور اسی طریقے سے شاعر کا یہ والا قول ہے ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا، اس حیثیت سے کہ یہاں جمود کو کنایا لیا ہے سرور سے، باوجود اس کے کہ جمود وہ بخل سے کنایا ہوتا ہے رونے کے وقت میں. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ کلام تاکید سے بھی خالی ہو. اب یہ تاکید ہوتا کیا ہے، تاکید کی کیا تعریف ہے، تاکید کی 2 قسمیں کون سی ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں، یہ ساری کی ساری ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ تاکید کہتے کسے ہیں. دیکھیں تاکید کہتے ہیں کہ کلام متکلم کے معنی مرادی پر خفی الدلالہ ہو، یعنی کلام کے اندر ایسا خلل اور ایسی پیچیدگی پائی جائے کہ جس کی وجہ سے جو متکلم کا مقصود ہے اس پر دلالت کرنے میں وہ ظاہر نہ ہو بلکہ وہ مخفی ہو. عبارت دیکھیں ذرا. فرما رہے ہیں کہ تاکید یہ ہے کہ کلام خفی الدلالہ ہو، یعنی دلالت کرنے میں مخفی ہو، علی المعنی المرادی، اس معنی پر دلالت کرنے میں جو کہ متکلم کے نزدیک مراد ہے، جو متکلم بات کرنا چاہتا ہے. پھر آگے آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو تاکید ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک اس میں تاکید لفظی ہے، دوسری اس کے اندر تاکید معنوی ہے. دیکھیں کلام معنی مرادی پر خفی الدلالہ ہو، یہ خفا یا تو لفظی خلل کی وجہ سے ہوگا، مطلب یہ ہے کہ تقدیم یا تاخیر کر دی جائے گی کہ ایک لفظ ہے اس کو اپنے محل سے مقدم کر دیا یا مؤخر کر دیا،
جس کی وجہ سے متکلم کی مراد کو سمجھنا دشوار اور مشکل ہو چکا ہے، یا پھر یہ جو خفا ہے دو لفظوں میں کسی فاصلے کی وجہ سے ہوگا، یعنی دو ایسی چیزیں ہیں جن کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو لازم اور متلازم ہیں، لیکن آپ نے ان دونوں کے درمیان فاصلہ کر دیا۔ مثال کے طور پہ مبتدا اور خبر کے درمیان، یا موصوف اور صفت کے درمیان، یا بدل اور مبدل منہ کے درمیان آپ نے فاصلہ کر دیا، جس کی وجہ سے متکلم کا جو مقصود ہے معنی اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو تاکید لفظی کہا جاتا ہے۔ اب تاکید لفظی کی ایک مثال لے کر آئے ہیں جو کہ متنبی کا شعر ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو خفا ہے، یعنی جو معنی مرادی پر دلالت کرنے میں خفا اور پوشیدگی ہے، یا تو لفظ کی جہت سے ہوگا، کیسے؟ تقدیم کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے، یا فاصلے کی وجہ سے، اس کا نام تاکید لفظی رکھا جاتا ہے، جیسا کہ متنبی کا قول ہے۔ اب اس میں متنبی کا جو پہلا شعر ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں ایک ایک لفظ کے بارے میں سمجھتے ہیں، اور اس میں جو تاکید لفظی پائی جا رہی ہے، کیسے پائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، جفخت۔ جفخت ہے، یہ ماضی ہے، لا یجفخون یہ مضارع ہے، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، جفخ یجفخ، اس کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ والا جو لفظ ہے شیمن، یہ جو شیمن ہے یہ شیمتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے عادت اور خصلت۔ اور حسب یہ وہی اردو والا ہے جو ہم کہتے ہیں نا حسب نسب، یہ وہی والا ہے۔ اگر کا مطلب ہوتا ہے سفید اور روشن، باب اس کا آتا ہے سامع یسمع غرہ یغرو، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا، سفید ہونا۔ دلائل یہ دلیل کی جمع ہے، مطلب یہ کہ جس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایک لفظ کا ہو گیا۔ اب اس پورے شعر کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تاکید لفظی کس طریقے سے پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، جفخت شیمن، کہ میرا جو ممدوح ہے اس کے اخلاق و عادات نے فخر کیا ہے، جو کہ دلائل ہیں اس کے اعلیٰ حسب نسب ہونے پر، حالانکہ یہ لوگ تواضع اور انکساری کی وجہ سے ان اعلیٰ اخلاق پر فخر نہیں کرتے۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، بہرحال میں اس میں سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، ایسے جفخت، فخر کیا ہے شیمن اس کے عادات و اطوار نے، دلائل جو کہ دلائل ہیں، علی الحسب الغری اس کے اعلیٰ اور روشن حسب نسب کے اوپر، وہم لا یجفخون بہا، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان اعلیٰ حسب اور نسب کے اوپر آپ فخر نہیں کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ شعر کا تھوڑا سا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر تاکید لفظی کس طریقے سے پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس میں تاکید لفظی اس اعتبار سے پائی جا رہی ہے کہ یہ جو شیمن ہے یہ موصوف ہے، دلائل اس کی صفت ہے۔ اب موصوف اور صفت کے درمیان علی الحسب الاگر اس کا فاصلہ آ گیا ہے، تو لہذا معنی کو سمجھنے کے اندر مشکل اور دشواری پیش آ رہی ہے۔ ایک یہ ہے اس کے اندر پرابلم، دوسری اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جو جفخت ہے اس کا فاعل یہ شیمن ہے، لیکن ابھی فاصلہ کیا آ گیا؟ یہ پورا فاصلہ آ گیا، وہم لا یجفخون بہا بہم، تو فعل اور فاعل کے درمیان پورے جملے کا فاصلہ آ گیا، جس کی وجہ سے متکلم کا جو معنی ہے اس کو سمجھنے کے اندر دشواری پیش آ رہی ہے۔ پھر اس کے اندر تیسری خرابی یہ ہے کہ یہ جو بہم ہے یہ بہم جفخت کے متعلق ہے، لیکن یہاں پر بھی دیکھیں وہم لا یجفخون بہا، اس کا فاصلہ آ گیا ہے اس پورے جملے کا، تو لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر بہم جفخت کے متعلق ہے تو پھر اس بہم کو جفخت کے ساتھ لانا چاہیے تھا، لیکن ساتھ نہیں لے کر آئے، تو اس سے وہم یہ ہو رہا ہے کہ جو بہم ہے یہ لا یجفخون کے متعلق ہو، تو لہذا یہ تین اعتبار سے جو تقدیم و تاخیر پائی جا رہی ہے یا فاصلہ پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے متکلم کی جو مراد ہے اس کو سمجھنے کے اندر دشواری پیش آ رہی ہے، تو لہذا تاکید پائی جانے کی وجہ سے فصاحت کے درجے سے یہ والا کلام گر کر غیر فصیح ہو چکا ہے۔ اب اصل عبارت کیا بنے گی وہ آگے لکھی بھی ہوئی ہے، دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو اصل عبارت ہے نا وہ ایسے ہے، جفخت بہم شیم دلائل علی الحسب الاغری وہم لا یجفخون بہا، اصل عبارت اس طریقے سے ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ بہم جفخت کے متعلق تھا، اس کو جفخت کے ساتھ ذکر کر دیا، اب یہ شیمن فاعل تھا جفخت کا، تو لہذا یہ ساتھ آ گیا فعل کے، اب یہ دلائل شیمن کی صفت تھی تو اس کو شیمن کے ساتھ ذکر کر دیا، اور علی الحسب الاغر یہ دلائل کے بعد تھا تو اس کو دلائل کے بعد لیا ہے، وہم لا یجفخون بہا یہ الگ جملہ تھا تو لہذا اس کو الگ ذکر کیا ہے، اس کو درمیان کے اندر ایڈجسٹ نہیں کیا ہے، تو لہذا یہ مثال ہے جس کے اندر تاکید لفظی پائی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں واما من جہت المعنی، دیکھیں یہاں سے مصنف تاکید کی دوسری قسم تاکید معنوی کو ذکر فرما رہے ہیں، یعنی کلام معنی مرادی پر ظاہر الدلالہ نہ ہو، خفا ہو، لیکن یہ جو خفا ہے یہ ظاہر میں نہ ہو بلکہ معنوی خلل کے اعتبار سے ہو، یعنی متکلم نے اپنے کلام کے اندر ایسے مجازات اور کنایات کو استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے متکلم کی مراد سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی متکلم نے جو معنی مجازی مراد لیا ہے اب حقیقی معنی سے معنی مجازی کی طرف جو سامع کا ذہن ہے وہ آسانی کے ساتھ منتقل نہیں ہو رہا ہے، یا پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ متکلم نے اپنے کلام کے اندر
لوازم بعیدہ کا ذکر کیا ہے، ایسے لوازم بعیدہ جو وسائط کثیرہ کے محتاج ہو، یعنی اس کے درمیان کافی واسطے ہوتے ہیں اور مقصود پر جو دلالت ہے وہ کرنے والے جو قرینے ہیں وہ قرینے مخفی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو معنی ہے اس کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس قسم کی جو تاکید ہوتی ہے اس کو تاکید معنوی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک حضرت نے مثال ذکر کی ہے، مثال یہ ہے ناشر الملک السنتہ فی المدینہ، کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا دی۔ اب مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ بادشاہ نے شہر کے اندر اپنے جاسوس اور اپنے سراغ رساں اور جو اس کے جاسوسی والے لوگ ہیں ان کو پھیلا دیا، کیونکہ جو جاسوس ہے وہ ترجمان ہوتا ہے اور ترجمانی یہ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ السنہ یعنی زبان بول کر مجازن اس کو جاسوس کہہ دیا گیا ہے۔ اب اس میں تاکید معنوی پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ناشر المالک عیونہ فی المدینہ۔ وجہ یہ ہے کیونکہ جو عین کا اطلاق ہے وہ مجازن جاسوس پر ہوتا ہے، جاسوس کو عین اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے ہی جو جاسوس ہے وہ جاسوسی کرتا ہے، تو لہذا مجازن جاسوس کو عربی کے اندر عین کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں عین سے جاسوسی کا معنی مراد لینا یہ تو آسان ہے، اس کے اندر تاکید نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن جو زبان ہے، زبان سے آپ جاسوسی کا معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر لوازم اور وسائط بعیدہ کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ والا معنی سمجھ میں آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس جملے کے اندر تاکید معنوی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کا یہ قول ہے نشر الملک السنتہ فی المدینہ، آپ مراد لے رہے ہوں جواسیسہ، یہ جاسوس کی جمع بادشاہ کے جاسوسوں کو، والصواب اور درست یہ تھی نشر عیونہ، کہ نشر عیونہ اگر کہتے تو پھر اس کے اندر تاکید نہیں پائی جانی تھی اور پھر یہ والا معنی سمجھنا آسان ہو جانا تھا۔ تاکید معنوی کی دوسری مثال میں حضرت ایک شعر لے کر آئے ہیں جو کہ عباس بن احنف کا ہے۔ اب وہ ذرا شعر کو دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ سأطلب میں طلب کروں گا، بعد کہتے ہیں دوری کو، دار گھر کی دوری کو، انکم تم سے، لتقربوا تاکہ تم قریب ہو جو، وتسکبوا اور بہاتی ہیں عینایا میری آنکھیں، الدموع آنسوں کو، لتجمدا تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ یہ تو ہو گیا شعر کا ترجمہ۔ اب اس میں یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر تاکید کس اعتبار سے پائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو شعر ہے اس میں عباس بن احنف نے دو کنایہ کو استعمال کیا ہے۔ پہلا کنایہ یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ حزن اور غم سے کنایہ ہے جو محبوب کے فراق اور جدائیگی کے وقت محبت کرنے والے کو ہوتا ہے، تو شاعر کا مقصد آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی خبر دینا نہیں ہے بلکہ اس کے لازم رنج و غم کی خبر دینا یہ مقصود ہے، اور یہ کنایہ بالکل درست ہے، مشہور و معروف ہے، اس میں کسی قسم کی تاکید اور خلل واقع نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک دوسرا کنایہ پایا جاتا ہے جس کے اندر تاکید پائی جا رہی ہے۔ دوسرا کنایہ کیا ہے؟ دوسرا کنایہ یہاں پر جو ذکر کیا ہے عباس بن احنف نے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، اس کو کنایہ قرار دیا ہے فرحت سے، سرور سے۔ یہ والا کنایہ درست نہیں ہے، کیونکہ آنکھوں کے خشک ہونے سے فرحت اور سرور کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ آنکھوں کے خشک ہونے سے بخل دموع یعنی جو آنسو ہیں اس کے کم ہونے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ رویا کہ آنسو خشک ہو گئے۔ اب جمود عین سے فرحت و سرور کا کنایہ کرنا اس کے اندر تاکید معنوی ہے، اور جو اس کا ملزوم ہے جمود عین اور اس کا جو لازم ہے فرحت و سرور، اس کے درمیان متعدد وسائط پائے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ بات یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اہل زمانے کا یہ چلن ہو گیا ہے کہ وہ مطلوب و مقصود کے مخالف سمت چلا کرتے ہیں تاکہ انہیں مطلوب و مقصود حاصل ہو، اس لیے میں بھی زمانے کی طرز پر محبوب کا قرب اور وصال چاہنے کے بجائے اس کا بعد اور فراق چاہوں گا تاکہ مجھے اس کا وصال حاصل ہو جائے، تو اور اسی طریقے سے میں رنج و غم کی دعا کیا کروں گا تاکہ مجھے مسرت اور سرور حاصل ہو جائے۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا انہوں نے جو جمود سے سرور سے کنایہ مراد لیا آنکھوں کے خشک ہونے سے، یہ والا کنایہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو کنایہ مراد لیے تھے رنج و غم سے کنایہ مراد لیا جاتا ہے، تو لہذا انہوں نے جو کنایہ مراد لیا جس کی وجہ سے اس کے اندر تاکید معنوی پائی جا رہی ہے۔ ذرا اس کو دیکھیں، ذرا فرما رہے ہیں کہ میں تم سے گھر کی دوری چاہتا ہوں تاکہ تم قریب ہو جاؤ اور میری آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جمود یعنی جو آنکھوں کا خشک ہونا ہے اس کو کنایہ لیا ہے کس سے؟ سرور سے، باوجود اس کے کہ جو جمود ہے اس کو کنایہ مراد لیا جاتا ہے بخل سے، یعنی جو آنکھ ہے وہ آنسو بہانا ختم کر چکی ہے، اتنے زیادہ وہ آنسو بہا چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رنج و غم سے یہ کنایہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغہ ہے، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بلاغت کی تعریف پڑھیں گے
اور اسی کے ساتھ ساتھ فصاحت متکلم کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وفصاحت المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض کان والبلاغۃ فی اللغۃ الوصول والانتہاء یقال بلغ فلان مرادہ اذا وصل الیہ وبلغ الركب المدینۃ اذا انتہا الیہا وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلام والمتکلم۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ فصاحت متکلم ایک ایسا ملکہ ہے کہ متکلم اس ملکے کے ذریعے سے کلام فصیح کے ساتھ اپنے مقصود کو تعبیر کرنے پر قادر ہوتا ہے، چاہے وہ جس مرضی غرض سے ہو۔ اور بلاغت لغت میں وصول اور انتہا کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے بلغ فلان مرادہ، جب وہ شخص اپنی مراد تک پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے بلغ الركب المدینہ، جب قافلہ شہر میں پہنچ جائے، اور اصطلاح میں یہ واقعہ ہوتا ہے کلام کی صفت اور متکلم کی صفت۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں فصاحت کلمہ کیا ہوتا ہے، فصاحت کلام کیا ہوتی ہے، یہ آپ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ فصاحت متکلم کیا ہوتی ہے۔ تو فصاحت متکلم کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک ملکہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ملکہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ملکہ سے مراد ایک ایسی کیفیت اور قوت ہے جو نفس کے اندر راسخ اور مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو اپنے مافی ضمیر کا اظہار ہے، انسان اس کو کلام فصیح کے ساتھ جس طرح ادا کرنا چاہے اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے۔ مافی ضمیر مطلب جو آپ کے دل کے اندر بات ہے، آپ اس کو اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے اظہار کرنا چاہیں کلام فصیح کے ساتھ آپ اظہار کر سکیں، چاہے آپ کسی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ کسی کی مذمت کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی خوشی کی حالت ہے یا رنج و تکلیف کی حالت ہے، ہر حالت میں متکلم اپنے مقصود کا اظہار کلام فصیح کے ساتھ کر سکے تو اس قسم کو کہا جاتا ہے ملکہ۔ اب جب ملکہ کہا تو پھر اس سے وہ کیفیت نکل جائے گی جو راسخ نہ ہو، بلکہ اتفاقاً اگر متکلم اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کر لے تو ایسا متکلم فصیح نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہا کہ ملکہ ہونے چاہیے، یعنی ایسی کیفیت جو انسانی نفس کے اندر، انسانی دل کے اندر راسخ اور مضبوط ہونی چاہیے۔ دوسری بات اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ فرمایا یقتدر بها علی التعبیر، کہ اس ملکہ کے ذریعے سے وہ تعبیر پر قادر ہو۔ اصل میں یہ بلی بات کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قدرت ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بالفعل وہ کلام فصیح بول رہا ہو، ممکن ہے ایک آدمی بالفعل کلام فصیح نہ بول رہا ہو، لیکن اگر اس کو قدرت ہے تو پھر اس کو متکلم فصیح کہا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات یہاں پر دیکھیں، یہ حضرت نے فرمایا بکلام فصیح، کلام فصیح کے ساتھ۔ حالانکہ اگر یہ لفظ فصیح کہتے ہیں نا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ متکلم فصیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ فصیح بولنے پر قادر ہو۔ لفظ فصیح کہیں گے تو پھر اس کے اندر لفظ بھی آ جائے گا، کلام بھی آ جائے گا، مفرد اور مرکب دونوں آ جائیں گے، جیسے کہ صاحب تلخیص المفتاح نے لفظ فصیح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن جب یہ آپ کلام کہیں گے تو پھر اس سے لفظ فصیح خارج ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ یہاں پہ لفظ فصیح استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہاں پر یہ سمجھے فی ای غرض کانا، جس مرضی غرض سے ہو، تو اس قید سے وہ متکلم نکل جائے گا جو مخصوص مضامین تو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو، دیگر مضامین کو کلام فصیح سے ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو پھر ایسا متکلم نکل جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ متکلم فصیح وہی ہوگا جو ہر قسم کے مضامین کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو۔ دیکھیں فصاحت کی تعریف کیا ہوتی ہے، فصاحت کی قسمیں کیا ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل ہو چکی ہے۔ اب آگے سے بلاغت کی تعریف اور قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو بلاغت کا سب سے پہلے لغوی معنی کیا ہے، الوصول والانتہا، یعنی کسی جگہ پر پہنچنا۔ جیسے اسی سے لفظ بلاغت سے ہی ہے بلغہ۔ اگر لفظ بولا جاتا ہے نا عرب کے کلام میں، بلغ فلان مرادہ، فلان شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا، یہ کب لفظ بولا جاتا ہے؟ یہ تبھی بولا جاتا ہے اذا وصل الیہ، جب اس کو اس کی جو مراد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو بلاغت ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پہنچنا، حاصل ہونا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے بلغ الرکب المدینہ، جو قافلہ ہے وہ شہر میں پہنچ گیا۔ دیکھیں رکب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قافلہ، اور مدینہ یہ کہتے ہیں شہر کو۔ تو یہ والا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ یہ جو بلغہ ہے یہ اسی بلاغت سے ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی پہنچنا اور انتہا ہے، تو یہ دیکھیں اذا انتہا الیہا، جب قافلہ شہر میں پہنچ جائے گا تو پھر آپ یہ والا جملہ اور یہ والا محاورہ بول سکتے ہیں بلغ الرکب المدینہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بلاغت ہے اس کا لغوی معنی ہے الوصول اور انتہا، یعنی کہ پہنچ جانا۔ اس کے بعد آگے چلیں اصطلاحی معنی میں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ وَتَقَعُ فِي الْاصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، کہ جو بلاغت ہے یہ کلام اور متکلم ان دونوں کی صفت ہوتی ہے۔ یعنی کلام یہ بلیغ ہو سکتا ہے اور متکلم یہ بلیغ ہو سکتا ہے۔
جو کلمہ ہے کلمہ بلیغ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے فرق ہو جائے گا فصاحت اور بلاغت میں، کہ فصاحت میں تو کلمہ بھی فصیح ہو سکتا ہے، کلام بھی فصیح ہو سکتا ہے، متکلم بھی فصیح ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو فصاحت تینوں کی قسم واقع ہوتی ہے، کلمے کی بھی، کلام کی بھی اور متکلم کی بھی۔ لیکن بلاغت میں ایسا نہیں ہے، بلاغت کلام اور متکلم کی تو صفت واقع ہوتی ہے، لیکن بلاغت کلمے کی صفت واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عرب سے یہ والی بات نہیں سنی گئی ہادہ کلمۃ بلیغہ، تو اسی لیے کہا جائے گا کہ بلاغت یہ کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتی ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغہ ہے، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم بلاغت کلام اور بلاغت متکلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فبلاغت الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته والحال ويسمى بالمقام هو الامر الحاصل للمتکلم على ان يورد عبارته على صورة مخصوصة، والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإتناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز، فكل من المدح والذكاء حال وكل من الإتناب والإيجاز مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإتناب والإيجاز مطابقة للمقتضى، وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان۔ عبارت ہو چکی ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ بلاغت کلام اس کا مطابق ہونا ہے مقتضی حال کے ساتھ ساتھ اس کے فصیح ہونے کے، اور حال اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مقام کے ساتھ۔ وہ ایسا امر ہے جو کہ حاصل ہونے والا ہے متکلم کے لیے اس بات پر کہ وارد کرے عبارت کو مخصوص صورت پر، اور مقتضی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اعتبار مناسب، وہ مخصوص صورت ہے جس پر عبارت وارد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مدح یعنی تعریف یہ ایسا حال ہے جو بلاتا ہے عبارت کو لانے کے لیے اتناب کی صورت پر، اور مخاطب کا ذہین ہونا یہ ایسا حال ہے جو دعوت دیتا ہے کلام کو لانے کے لیے ایجاز یعنی اختصار کی صورت پر۔ تو لہذا مدح اور ذہین ہونا یہ دونوں حال ہیں، اور اتناب اور ایجاز یہ دونوں مقتضی حال ہیں، اور کلام کو اتناب اور ایجاز کی صورت پر لانا اس کا مقتضی حال کے مطابق ہونا ہے۔ اور بلاغت متکلم ویسا ملکہ ہے کہ قادر ہوتا ہے اس ملکہ کے ذریعے سے کلام بلیغ کے ساتھ مقصود کو تعبیر کرنے پر جس مرضی غرض سے وہ لایا جائے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بلاغت کی لغوی تعریف ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے، اب یہاں سے بلاغت کلام کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بلاغت کلام کے لیے اب سمجھے کہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو کلمات ہیں وہ فصیح ہونے چاہیے۔ تو دو چیزیں ہوں گی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا کلام بلیغ ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کلام فصیح ہو، وہ فصیح کب ہوگا؟ جب اس کے اندر 6 قسم کی خرابیاں نہ پائی جائیں، جیسے کہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر تنافر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر مخالفت قیاس نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر غرابت نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس میں تنافر کلمات، ضعف تعلیف، تاکید، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو 6 چیزوں سے اگر کلام خالی ہوگا تو کلام فصیح ہوگا، اور اگر کلام فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ مقتضی حال کے بھی مطابق ہے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ والا کلام کلام بلیغ ہے۔ تو دیکھیں یہ والی بات کر رہے ہیں، بلاغت کلام اس کا مطابق ہونا ہے مقتضی حال کے، اور ساتھ ساتھ وہ کلام فصیح بھی ہو، یہ دو چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ بلاغت کلام کی تعریف 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے حال، دوسرا ان میں سے ہے مقتضی حال، اور تیسرا اس میں سے یہ ہے کہ مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ تو یہ تینوں چیزیں جب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گی تو پھر بلاغت کلام کی تعریف ٹھیک سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے حال کی تعریف کی ہے، پھر مقتضی حال کی تعریف کی ہے، پھر مطابقت مقتضی حال کے بارے میں بتایا ہے کہ مطابقت مقتضی حال کیا ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے تینوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں حال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حال اس کا نام ہے مقام۔ یہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جو متکلم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے اس کلام میں جس کے ذریعے سے وہ اصل مراد ادا کرنا چاہتا ہے کسی خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرے۔ مثال کے طور پہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ زید کے قیام کا منکر ہے۔ اب یہ جو انکار ہے یہ اس بات کا داعی ہے کہ متکلم اپنے کلام کے اندر تاکید لے کر ہے، کیونکہ وہ اپنا معنی مرادی کو جس کلام کے ساتھ ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کے اندر تاکید لے کر ہے تاکہ مخاطب کا انکار ختم ہو جائے۔ تو انکار مخاطب یہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حال ہے جس کا دوسرا نام مقام ہے۔ دیکھیں ذرا یہی والی بات کر رہے ہیں
کہ حال اس کا نام رکھا جاتا ہے مقام کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو حاصل ہونے والا ہوتا ہے متکلم کو کہ وہ اپنی عبارت کو لے کر آئے ایک مخصوص صورت پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا مخاطب وہ منکر ہے قیام کا تو آپ اپنی عبارت کو ایک مخصوص صورت یعنی تاکید کے اوپر لے کر آئیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ حال ہے، یعنی مخاطب کا انکار یہ دعوت دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مقتضی حال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں مقتضی حال جس کا نام اعتبار مناسب بھی ہے، یہ وہ صورت مخصوصہ ہوتی ہے جس پر متکلم کی عبارت لائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مخاطب اگر زید کے قیام کا منکر ہے تو یہ جو انکار ہے یہ حال ہے، یہ ایک خصوصیت کا تقاضا کرتا ہے کہ کلام میں تاکید کا اعتبار کیا جائے، لہذا تاکید کا اعتبار کرنا اس کو کہا جائے گا مقتضی حال۔ اور مخاطب جو قیام زید کا منکر ہے اس کے سامنے کلام کو مؤکد لے کر آنا، تاکید کے ساتھ لے کر آنا، یہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق لے کر آنا ہے۔ مثال ایک تو کتاب کے اندر دوسری آئی ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوسری مثال دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب زید کے قیام کا آپ کا مخاطب منکر ہے تو اب یہ انکار یہ حال ہے۔ اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ کلام کے اندر تاکید لے کر لائی جائے، تو یہ جو تقاضا ہے اس کو کہا جائے گا مقتضی حال، اور آپ کلام کو اس تاکید کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ان زیدن قائمن، تو دیکھیں ذرا اب یہاں پہ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ مقتضی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اعتبار مناسب۔ جیسے حال تھا نا، اس کا نام تھا مقام، اسی طریقے سے مقتضی ہے، اس کا نام ہے اعتبار مناسب۔ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مخصوص صورت ہوتی ہے جس پر عبارت وارد ہوتی ہے، جس کے مطابق عبارت کو لایا جانا چاہیے۔ جیسا کہ مدح، یہ دوسری مثال ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑی سی سمجھ لیں جو کہ کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ مثلا المدح حال یدعو لإیراد العبارت علی صورت الاطناب۔ مدح یعنی تعریف یہ حال ہے، ایک ایسی حالت ہے جو اس بات کی داعی ہے یا دعوت دیتی ہے کہ عبارت کو لائی جائے علی صورت الاطناب، اطناب یعنی طوالت کے ساتھ۔ وذکاء المخاطب، یہ اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کا جو مخاطب ہے وہ ایک ذہین اور عقل مند شخص ہے۔ مخاطب کا ذہین اور عقل مند ہونا یہ بھی ایک حال ہے۔ اب یہ کس چیز کا داعی ہے؟ یہ دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ کلام کو آپ مختصر لے کر آئیں، کلام کو طویل نہ لے کر آئیں، کیونکہ جب وہ ذہین اور عقل مند ہے تو اس کے لیے تو مختصر کلام کافی ہے، اس کو طوالت کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کلام کا مقتضی حال یعنی اختصار کے مطابق لے کر آنا اور آپ اپنے عقل مند مخاطب کے سامنے مختصر کلام ذکر کرنا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ ذکاء المخاطب، مخاطب کا ذکی یعنی عقل مند ہونا یہ ایک حال ہے جو دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ کلام کو لایا جائے علی صورت الاجاز، ایجاز مطلب اختصار کی صورت پر، کہ آپ کلام کو مختصر لے کر آئیں۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ مدح اور عقل مندی یہ دونوں حال ہیں، اور اطناب اور ایجاز یہ مقتضی حال ہے۔ وَإِيرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَازِ، اور کلام کو اطناب کی صورت میں لے کر آنا کس وقت؟ مقام مدح میں، اور اجاز کی صورت میں لے کر آنا کس وقت؟ مقام جب آپ کا مخاطب ذکی ہے۔ یہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق لے کر آنا ہے۔ تو یہ ہوگا بلاغت کلام، جس میں تین چیزیں ہیں، مطابقت کیا ہوتی ہے، مقتضی حال کیا ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے۔ تینوں کے بارے میں حضرت نے تفصیل سے ایک ایک کر کے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں بلاغت متکلم کیا ہے۔ دیکھیں بلاغت ایک ایسا ملکہ اور ایسی مہارت ہے جس کے ذریعے سے متکلم کلام بلیغ کے ساتھ اپنے مقصود کو ادا کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ کلام کسی بھی غرض سے ہی کیوں نہ لایا جائے، چاہے وہ مقام مدح ہو یا مقام ذم ہو یا کسی اور قبیل سے ہو۔ یعنی متکلم بلیغ وہ ہوگا جس کو ایسا ملکہ اور ایسی مہارت حاصل ہو کہ وہ جس غرض کے لیے بھی کلام کرنا چاہے وہ بلیغ کلام کے ساتھ وہ کلام کر سکے۔ اگر متکلم اتفاقاً بغیر ملکہ اور مہارت کے بلیغ کلام کے ساتھ وہ اپنی بات، اپنا ما فی الضمیر کا اظہار کر لیتا ہے تو ایسے متکلم کو متکلم بلیغ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بلاغت متکلم ایسا ملکہ ہے کہ اس ملکے کے ذریعے سے قادر ہوتا ہے، یک قادر ہوتا ہے۔ کون قادر ہوتا ہے؟ متکلم قادر ہوتا ہے۔ یہ جو بہا میں ہا ضمیر ہے یہ اس ملکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس ملکہ کے ذریعے سے قادر ہوتا ہے۔ کس چیز پر قادر ہوتا ہے؟ ما فی الضمیر کی مقصود سے مراد کیا ہے؟ ما فی الضمیر، جو اس کے دل میں بات ہے اس کے ادا کرنا ہے، تعبیر کہتے ہیں اس کو ادا کرنا، اس کی تعبیر پر قادر ہوتا ہے کلام بلیغ کے ساتھ۔ یہ غرض کہنا جس مرضی غرض سے بھی وہ کلام کرنا چاہے، تعریف کرنا چاہتا ہے، مذمت کرنا چاہتا ہے یا اس کے علاوہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کا مقصد ہے وہ بلیغ کلام کے ساتھ اپنے ما فی الضمیر کے اظہار پر قادر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغہ ہے، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فصاحت و بلاغت کے لیے کون کون سے علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ وَضَعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّعْقِيدُ اللَّفْظِيُّ بِالنَّحْوِ وَالْغَرَابَةُ بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ وَالتَّعْقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ وَالْأَحْوَالُ وَمُقْتَضَيَاتُهَا بِالْمَعَانِي فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العربی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تنافر کی پہچان ہوتی ہے ذوق سلیم کے ساتھ، اور مخالفت قیاس کی پہچان ہوتی ہے صرف کے ساتھ، ضعف تعلیف اور تاکید لفظی کی پہچان ہوتی ہے علم نحو کے ساتھ، اور غرابت کی پہچان ہوتی ہے کلام عرب پر کثرت کے ساتھ واقفیت کے ساتھ، اور تاکید معنوی کی پہچان ہوتی ہے علم بیان کے ساتھ، اور احوال اور مقتضی احوال کی پہچان ہوتی ہے علم معانی کے ساتھ۔ لہذا ضروری ہے بلاغت کے طالب علم کے لیے لغت کی پہچان، صرف کی پہچان، نحو کی پہچان، معنی کی پہچان، بیان کی پہچان، ساتھ ساتھ اس کا ذوق بھی سلیم ہو اور کلام عرب پر وہ کثرت کے ساتھ اطلاع یعنی واقفیت رکھتا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو عنوان سے ہی معلوم ہو رہا ہے تو اس میں وہ علوم کا ذکر ہے جو کہ فصاحت و بلاغت کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ اب یہاں سے ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسباب جو فصاحت کے لیے مخل اور مضر ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تنافر حروف۔ تنافر حروف وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تنافر حروف پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ذوق سلیم کے ذریعے سے آپ تنافر حروف کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ذوق سلیم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ذوق سلیم ایک ایسی قوت اور ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کلام کے لطائف، کلام کی خوبیوں اور کلام کے نقائص کا ادراک کر لیتا ہے، تو یہ ذوق سلیم کہلاتا ہے۔ تو یہ تو پتہ چلے گا تنافر حروف کا ذوق سلیم کے ساتھ۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ مخالفت قیاس لغوی یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، مخالفت قیاس علم صرف کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے کہ فلاں کلمہ علم صرف کے کون سے قاعدے اور قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ تنافر مخالفت قیاس کی پہچان کس سے ہوگی؟ علم صرف کے ساتھ ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ ضعف تعلیف اور تاکید لفظی، اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کی پہچان آپ کو ہوگی علم نحو کے ذریعے سے کہ یہ والا کلام نحو کے فلاں قانون اور فلاں قاعدے کے مخالف ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان دونوں کی پہچان کرنے کے لیے، ضعف تعلیف کی پہچان کرنے کے لیے، تاکید لفظی کی پہچان کرنے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ غرابت کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو بتا رہے ہیں کہ غرابت کی پہچان ہوگی کلام عرب پر کثرت کے ساتھ اطلاع ہونے کے ساتھ، یعنی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے، لغت عرب پر آپ کو مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ کون سا کلمہ مانوسۃ الاستعمال ہے اور کون سا کلمہ غیر مانوس ہے، تو آپ ان دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو لہذا غرابت کی پہچان آپ کو ہوگی جب آپ کو کلام عرب یعنی لغت عرب پر آپ کو پہچان اور مہارت حاصل ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے آپ یہاں بھی یہ سمجھیں کہ تاکید معنوی کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں، تاکید معنوی کی پہچان علم بیان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ علم بیان کے ذریعے سے ہی یہ والا فرق کر لیا جاتا ہے کہ کون سا کلام تاکید معنوی سے خالی ہے اور کون سا کلام تاکید معنوی پر مشتمل ہے۔ اب اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ حال، احوال یہ جمع ہے حال کی، اور مقتضیات یہ جمع ہے مقتضا کی۔ تو حال کیا ہوتا ہے، مقتضا حال کیا ہوتا ہے، میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ تو احوال اور مقتضیات احوال، یا آپ یہ کہیں کہ حال اور مقتضی حال، اس کی جو پہچان ہے وہ علم معانی کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ علم معانی کے ذریعے سے ہی آپ کو اس چیز کی معرفت حاصل ہوگی۔ جب آپ کو لفظ عربی کے احوال پہچان کر آپ لفظ کو مقتضی حال کے مطابق لے کر آئیں گے تو پھر آپ اس کو اسی ذریعے سے یعنی علم معانی کے ذریعے سے پہچان کر لیں گے۔ تو لہذا جو بلاغت کا طالب علم ہے، یعنی جو علم بلاغت سیکھنا چاہتا ہے، علم فصاحت سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سارے علوم پر واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اس کو لغت کی پہچان ہونی چاہیے، اس کو علم صرف آتی ہونی چاہیے، اس کو نحو آتی ہونی چاہیے، اس کو علم معانی آنی چاہیے، اس کو علم بیان آنی چاہیے۔ اگر آپ علم لغت پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی، نفحۃ العرب دیکھ لیں آپ۔ علم صرف کے لیے ہماری 2-3 کتابیں موجود ہیں، اس کی بھی آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی۔ علم صرف موجود ہے، اسی طریقے سے علم الصیغہ کے اسباق موجود ہیں۔ علم نحو کے لیے شرح میاں عامل کے اسباق آپ کو ہماری پلے لسٹ سے مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے علم نحو کے اسباق موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ہدایت النحو کے اسباق موجود ہیں الحمدللہ، اور اسی طریقے سے قافیہ کے اسباق بھی آپ کو مل جائیں گے۔
تو یہ جو علوم ہیں ان کے اوپر آپ کو واقفیت آنی چاہیے، پہچان آپ کو ان علوم کی ہونی چاہیے، مع کون ہی سلیم الذوق کے ساتھ ساتھ انسان کا ذوق یہ بھی سلیم ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، اور اس کو کلام عرب پر کثرت کے ساتھ اطلاع اور واقفیت بھی ہونی چاہیے، یعنی جو لغت عرب ہے اس کی پہچان اور اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی تو پھر آپ کلام فصیح اور کلام بلیغ، کیونکہ بلیغ ہے تو پھر لازم بات ہے وہ فصیح ہونا بھی ضروری ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے کلام کو بلیغ لا سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا مقدمہ فی الفصاحت والبلاغت یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو اصل کتاب ہے اس کا آغاز کریں گے۔